دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پیر اجمل رضا قادری صاحب کے اس بیان کو سنیں گے جس میں اہل بیت اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان اور ان کی زندگی کے اصولوں کے بارے میں جانیں گے جو ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کے خاندان مقدس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، سبحان اللہ، الا المودۃ فی القربیٰ، بس میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ صلی علیہ اللہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق عطا سبحان اللہ، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول، سبحان اللہ، اور میری اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ میری اولاد۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس خاندان سے پیار کرنا یہ حضور سید عالم علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر مضبوط ہوتا بالکل ہے۔ جو لوگ گھر کے دکھوں میں، گھر کی آزمائشوں میں، گھر کے مسائل میں گھرے رہتے ہیں وہ باہر بھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک گھر بنا کے دکھایا ہے۔ حضور نے ایک کاشانہ نور ہمیں بنا کے دکھایا کہ گھر اس طرح بنتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ظاہری طور پر جا رہا ہوں گویا، لیکن تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تم تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور کا خاندان کیسا تھا، ان کا طرز حیات کیسا تھا، دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان نے انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آج ہم بہت زیادہ خواہشات میں پڑ گئے ہیں اور لمبے چوڑے خرچے بنا لیے ہیں اور ضروریات کی بجائے خواہشات کا سارا مسئلہ بن گیا ہے، مہنگے لباس، مہنگے گھر، مہنگی گاڑیاں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی جو جامع ترمذی میں موجود ہے۔ کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ اللہ یہ اکبر۔ دعا حضور نے مانگی ہے، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ آج کوئی یہ دعا مانگتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ چلیں عام لوگوں کو تو چھوڑیں، مولوی پیر بھی مانگتے، حضور نے مانگی ہے اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ کہا اے اللہ جب تو مجھے رزق عطا کرے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے تو پھر میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سادہ طرز زندگی خود نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ نے تعالیٰ علیہ اللہ سے وسلم مانگا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی دن گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اللہ اکبر۔ کھجور اور پانی پہ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ یہی حضور نے طرز زندگی اپنی اولاد کو بھی سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ نور میں تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے نئے پردے لگوائے تھے اور کچھ بازو پہ نئے کنگن پہنے تھے۔ حضور واپس تشریف لے آئے، سیدہ پاک نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، کریم آئے تھے کوئی بات ہی نہیں کی، لوٹ گئے۔ مولا علی شیر خدا حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے فاطمہ نے کنگن پہنے ہیں اور نئے پردے لگائے ہیں، میرا اور دنیا کا آپس میں کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ طرز زندگی اپنے گھر والوں کو سبحان سکھایا، اللہ۔
تو میرے پیارے بھائیوں، بالخصوص نوجوانوں، اپنی زندگی میں سادگی لائیں، اس سے برکت ہوتی ہے، اور سادہ طرز زندگی پھر بھی آسان ہوتا ہے۔ دوسرا، نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا کمال دیکھیے۔ آپ سیدہ پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیں، حضور علیہ السلام کی سیرت نور پڑھ لیں، آپ کو ہر سیرت نگار یہ لکھتا ہوا نظر آئے گا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، ہر سیرت نگار پر۔ پتہ مزے کی بات کیا ہے؟ وہی سیرت نگار چند صفحے آگے جا کے یہ بھی لکھے گا کہ جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اہل بیت کے گھروں میں مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن ان کے گھر پہ کوئی آتا تھا تو اس کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا تھا۔ دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے بالکل۔ نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز، سخاوت بڑی کی، بانٹا بڑا، دیا بڑا۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آ گیا تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو، تھوڑی دیر کے بعد رقم آئی، آپ نے اسے دی تو 1000 دینار دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور دینے کے بعد کہنے لگے معذرت کرتا ہوں، آپ کو تھوڑا انتظار کرو۔ سبحان اللہ، یعنی خود بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اول تو ہم سادگی نہیں اختیار کرتے، اور اگر کبھی کوئی رقمیں آ جائیں، کوئی آدمی وسیع اس کے پاس رزق آ جائے تو اپنے خرچے بڑھا لیتا ہے، مہنگی گاڑیاں لے لیتا ہے، ساتھ والا پلاٹ خریدنے کے چکر میں آ جاتا ہے۔ سخاوت نہیں کرتے، بانٹتے نہیں، یہ مزاج پیدا انشاءاللہ۔ تیسری بات آپ کو حضور کے اہل بیت نبوت میں یہ ملے گی کہ وہ کثرت سے سجدے کرنے والے ہیں۔ آمین، بھی کریں گے۔ آج ہماری محفلیں لمبی ہیں، نمازیں چھوٹی ہیں، صرف جلسے کرا کے لوگ عاشق رسول بننا چاہتے ہیں۔ محض جلسوں سے، محض نعروں سے عشق رسول ثابت نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کے لیے عملی جد و جہد بھی کرنی ہے نا۔ نماز بھی تو حضور نے فرمایا نا، میری آنکھوں کی سبحان ٹھنڈک۔ اللہ۔ اور اگر آپ عشق رسول صرف اسی چیز کا نام ہے کہ نوٹوں کی دتی اوپر جا رہی ہے اور نیچے آ رہی ہے، اور میلاد کی محفل کے اندر بھی آپ نے صرف مالداروں کو اگلی سیٹوں پہ بٹھا لیا ہے، اور جس کو 35 سال ہو گئے مسجد میں فجر کی اذان دیتے ہوئے، اس کو میلاد کی محفل کا اسٹیج بھی نصیب نہیں ہوا، وہ پھر بھی پیچھے ہے اس لیے کہ پیسے کوئی نہیں نا پاس۔ تو بھائی، سجدوں کا پیار، عبادت، حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نفل پڑھا سبحان اللہ۔ ساری رات۔ امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے سجود کرنے سبحان والے۔ اللہ۔ خود صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ساری رات ہی نبی پاک نے نفل پڑھے، ساری رات ہی گویا، اور اتنے نوافل حضور نے ادا کیے کہ سحری کے وقت میں نے دیکھا مقدس قدموں پہ ورم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی مشقت کرتے۔ تو فرمایا آپ نے مجھے کہا ہے نا کہ اللہ کے مجھ پر بڑے انعامات ہیں، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ سبحان اللہ۔ چوتھی بات میرے عزیز اہل بیت نبوت میں آپ کو ملے گی، وہ ہے صبر، سبحان اللہ۔ جو ہم بالکل نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صبر، قرآن مجید میں کم و بیش 100 مقام پہ صبر کا ذکر ہے، اور سنو نوجوانوں کیا عرض کر رہا ہوں، 100 مقام پہ قرآن مجید تو ایک دفعہ کسی بات کو کر دے تو بہت بڑی ہے، 100 مقام پہ ذکر ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو مقام انسان کے جسم میں ایک سر کا ہوتا ہے وہی دین کے اندر صبر کا ہوتا ہے، اس لیے عبادت اور صبر کے اندر استقامت اختیار کرو، یعنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ اور کم و بیش 500 احادیث ہیں، احادیث و آثار و روایات، جن میں نبی پاک نے اپنی امت کو صبر کی تلقین سبحان فرمائی۔ اللہ۔ اور ان ساری باتوں کو جمع کرنے کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا سبحان مقام۔ اللہ۔ تو حوصلہ پیدا کریں۔ ہم اپنے گھر میں بھی مسائل کو حل کرنے میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم کچھ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے فیصلے درست بالکل نہیں ٹھیک ہے۔ ہوتے۔
परेशानियां भी बढ़ती हैं और बाज़ औक़ात तलखियों में भी इजाफा होता है। तो मेरे अजीज़, करने का काम ये है कि हौसला पैदा करें, सब्र पैदा करें, इत्मीनान पैदा करें। आपको ना हुजूर की औलाद पाक में इस्तकामत बड़ी मिलेगी। हम ना एक काम करते हैं और फिर वो शाम से पहले बदल देते हैं। हमारा इरादा सुबह कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है, शाम कुछ होता है। असल इस्तकामत है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है जो थोड़ा किया जाए पर हमेशा किया। सुभान अल्लाह। अपने अंदर ठहराव पैदा करें। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं, जी मैं नमाज में शुरू करता हूँ फिर थोड़े दिनों के बाद छोड़ देता हूँ, मेरा नमाज में दिल नहीं लगता। तो मैं उनसे कहता हूँ, नमाज तो अल्लाह की इबादत है, बिल्कुल ठीक है। दिल ना भी लगे फिर भी पढ़नी है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा दिल नहीं लगता? दिल तो सवेरे दुकान पे जाने को भी नहीं करता, पर क्यों नहीं छुट्टी करते? जाते हो। तो मामला तो ये है कि इबादत में आपने तवज्जो देनी, इस्तकामत इख्तियार करनी, कमज़ोर ना पड़ा करें। ये आजकल लंबी देर तक जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनकी फजर मिस होती है। खुदा अल्लाह से डरें। अपनी नमाज के मामले में अपने आप को इस्तकामत वाला बनाएं। अपनी इबादत के मामले में अपने आप को इस्तकामत वाला बनाएं। अपने माहौल के अंदर आप तकवा लेके आएँ, परहेजगारी लेके आएँ, खूबसूरती लेके आएँ। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर ठंडक पैदा हो रही है, इत्मीनान पैदा हो रहा है, सुकून पैदा हो रहा है। तो फिर मैं दोबारा अपनी सारी गुफ्तगू को दोहराता हूँ। एक तो हुजूर का घराना बड़ी शान, सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी निस्बत की वजह से इनसे मोहब्बत। इंशाअल्लाह। दूसरा, नबी पाक के घर में सादगी। बिल्कुल। तीसरा, सखावत है। चौथा, इबादत है। और पंजतन पाक का सदका, पांचवी बात इस्तकामत है। सुभान अल्लाह। तो हमने इस्तकामत को नहीं छोड़ना, इन चीज़ों पर ज़रूर तवज्जो दें। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपको अजमल रज़ा कादरी साहब का ये बयान बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद अजमल रज़ा कादरी साहब के बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।